شخص کسی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے. لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. کوئی بھی کسی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے اور یہ دل میں رکھے کہ ہو سکتا ہے میں جس کا مذاق اڑا رہا ہوں وہ مجھ سے بہتر ہو اللہ کے نزدیک. عورتیں بھی دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں اور یہ سوچیں کہ ہو سکتا ہے جس عورت کا میں مذاق اڑا رہی ہوں وہ مجھ سے بہتر ہو اللہ کے نزدیک. اس کے بعد وہ آیت ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی. فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ. اور تم ایک دوسرے کو طعنے مت دیا کرو. لمز کے دو معنی ہوتے ہیں جس کی ممانعت اس قرآن کریم کی آیت میں آئی ہے. اس کے دو معنی ہیں. ایک یہ ہے کسی کی عیب تلاش کرنا, عیب جوئی, عیب نکالنا, یعنی دوسرے کے عیب کے پیچھے پڑے رہنا کہ اس میں فلاں عیب ہے. ایک معنی تو یہ ہے. اور دوسرے معنی اس کے یہ ہیں, یہ بھی اس میں شامل ہے کہ اس عیب کی وجہ سے کسی کو طعنہ دینا. طعنہ دینے کے معنی یہ ہے کہ ایک تو کسی شخص کے اندر اگر کوئی برائی ہے, کوئی عیب ہے, تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو کہ بھئی یہ میرا مسلمان بھائی ہے اور اس کے اندر یہ عیب پیدا ہو گیا ہے, اس میں یہ برائی پیدا ہو گئی ہے, تو دل میں یہ خواہش اور یہ جذبہ پیدا ہو کہ کسی طرح یہ اس برائی سے نجات پالے. اور اس کے لیے اگر ضرورت ہو تو خود اسی سے تنہائی میں محبت کے ساتھ, پیار کے ساتھ یہ کہا جائے کہ بھئی تمہارے اندر یہ خرابی ہے, اس کو دور کر لو. تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے. یہ عیب نکالنا یا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے, ثواب کا کام. کسی کے عیب پر متوجہ کرنا, اس کو کسی مناسب طریقے سے جس سے اس کی دل آزاری نہ ہو, دل نہ دکھے, اور اس کو بتا دینا کہ بھئی یہ برائی ہے, اس کو یہ آپ میں اچھی نہیں لگتی, آپ ٹھیک کر لیں. اس کے بھی طریقے ہوتے ہیں. بعض ایسے طریقے ہوتے ہیں کہ جس میں سننے والے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ میرا عیب ظاہر کیا جا رہا ہے. ایسا کوئی طریقہ اختیار کیا جائے جس سے اس کو یہ پتہ ہی نہ چلے کہ یہ میرے عیب کو بتا رہا ہے, اور پھر اس کی اصلاح بھی ہو جائے. ایسا کوئی طریقہ ہو تو سبحان اللہ, یہ تو سب سے اچھی بات ہے. روایت میں آتا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں, ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے تو ایک بڑے میاں تھے, کوئی بزرگ تھے, وہ کسی نہر کے کنارے انہوں نے وضو کیا. تو وضو کرتے وقت حضرت حسن نے دیکھا کہ اس وضو میں فلاں گڑبڑ کر دی ہے انہوں نے. اب مجھے وہ یاد نہیں رہی کہ کیا بات تھی جو انہوں نے وضو میں کمی کر دی تھی, جو سنت کا طریقہ ہے اس طریقے پر نہیں کیا تھا. اب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں جذبہ پیدا ہوا کہ یہ میرے مسلمان بھائی ہیں اور عمر میں مجھ سے بڑے بھی ہیں, تو ان کی اس کے عیب کی اصلاح تو ہونی چاہیے. لیکن اگر میں ان سے کہوں کہ بھئی آپ کے اندر یہ آپ کے وضو میں یہ خرابی ہے, تو پتہ نہیں ہے ان کی کوئی دل شکنی ہو, ان کا دل ٹوٹے. تو اس واسطے انہوں نے طریقہ یہ اختیار کیا کہ ان سے کہا کہ حضرت مجھے آپ سے ایک کام ہے. انہوں نے فرمایا بھئی کیا بات ہے؟ کہا کہ مجھے اکثر شبہ رہتا ہے
کہ میں جو وضو کرتا ہوں تو میں سنت کے مطابق کرتا ہوں یا نہیں، اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہے. تو میں آپ کے سامنے خود وضو کر کے دکھاتا ہوں آپ کو. آپ ذرا مجھے بتائیں کہ یہ میرا وضو جو ہے یہ سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے. اگر کوئی غلطی ہو تو مجھے بتا دیجیے گا. تو خود وضو کیا اور وضو کر کے وہ کام نہیں کیا جو انہوں نے کیا تھا، جو غلطی انہوں نے کی تھی وہ نہیں کی، اور خود وضو کر کے ان سے پوچھا کہ یہ میرا طریقہ ہے، یہ آپ کے خیال میں درست ہے یا نہیں ہے، اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہے. تو اس پر انہوں نے کہا بھائی آپ کے تو اس طریقے میں کوئی غلطی نہیں ہے، مگر مجھے پتہ چل گیا کہ میرے اندر غلطی ہے، میں فلاں طریقے سے کرتا ہوں تو اس میں غلطی ہے. اس طرح ان کو متنبہ کر دیا. تو کسی شخص کے